بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب آپ کے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت، بس جس نے پیروی کی ہدایت کی، پھر نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد خوف اور حزن سے نجات کی جو شرط رکھی ہے وہ ہے جس نے پیروی کی ہدایت کی، یعنی اگر ہماری زندگی وحی الہی کے مطابق ہو گئی، شریعت کے مطابق، تو انشاءاللہ العزیز ہم غم سے، حزن سے بہت حد تک نجات پا سکتے ہیں۔ جب قرآن اور وحی سے سلسلہ ٹوٹا تو انسانیت غم اور حزن کا شکار ہو گئی۔ بنیادی طور پر دیکھیں تو آج ہر انسان پریشان ہے، کسی نہ کسی غم میں ملوث ہے۔ آج جن کے پاس نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، مال، اولاد، صحت، وقت، فرصت، رشتے، دوست و احباب، کسی سے بھی اگر آپ پوچھ لیں کہ کیا آپ کو کوئی غم ہے تو پھر سنیں داستان غم۔ تو کیا یہ غم و حزن نیچرل چیز ہے؟ کیا ہم اس سے نکل سکتے ہیں؟ آج کی اصطلاح میں اگر میں کہوں تو اسے ڈپریشن کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ میری بہنیں، میرے آج کے درس کا موضوع ہے غم سے نجات کیسے۔ سب سے پہلے تو میری بہنیں، ہم دنیا کی زندگی کا غم اپنے دلوں سے نکال دیں۔ جب فکر آخرت پر نظر ہوگی تو دنیا کے سارے غم اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے۔ مومن ہونے کے ناطے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ کب اور کیسے ملے، اس کا جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ میری بہنیں، اس آیت پر غور کریں تو جیسے یہ آیت آج ہی ہم سب کی فکر اور غور و فکر و تدبر کا باعث ہے۔ لاک ڈاؤن، وائرس، جان و مال کا نقصان، خوف اور غم، اشیاء خوردونی کی کمی، مستقبل کے مختلف اندیشوں کا ہم شکار ہیں۔ بالکل سچ بات، بالکل یہ آیت بہو لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھیں تو مانو زندگی تھم سی گئی ہے۔ مردوں کی تجارت و کاروبار اور نوکریوں پر آفت کا بحران آیا ہوا ہے۔ بچوں کا مستقبل اندھیرے میں معلوم ہوتا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی کی موت کی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ دشمنوں کا خوف اور مال محفوظ نہیں، غرض کہ ظاہری طور پر کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے میں ایک عام انسان کا ڈپریشن میں جانا نیچرل سی بات ہے، لیکن کیا ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے ہم سب کی، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جائے۔ میری بہنیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں۔ تو اس کو فیس کرنے کے طریقے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے۔ وہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ باری باری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ پریکٹیکلی ہم کس طرح سے ڈپریشنز کو فیس کریں اور حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنیں، میرا سب سے پہلا پوائنٹ ہے صبر اور نماز۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری بہنیں، صبر اور نماز، معاملات کے بگڑنے پر صبر کرنا، شور مچانا، آہ واویلا کرنا، چیخنا چلانا، غصہ کرنا، ملامت کرنا ایک دوسرے کو، تقدیر کو کوسنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری بے صبری کی علامت اور ناشکری ہے۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہے اور وہ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے حالات میں تو سبھی شکر کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ خالق کا تنگی و ترشی میں بھی شکر کیا جائے۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کا چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ میری بہنیں، زمانے کی گردشیں بدلتی رہتی ہیں، زندگی میں عروج و زوال بھی آتے رہتے ہیں۔ ہمیں مومنانہ صفات کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و شکر کے ساتھ خالق کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، یہی مقصد حیات ہے۔ اب یہ صبر کیسے آئے؟ تو نماز اسلام میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پریکٹس دی گئی ہے کہ ہم اسے اگر صحیح طریقے پر خوشی و خضوع سے اور پوری دل جمعی سے بجا لائیں تو اس کے مثبت اثرات سے کوئی نفس خالی نہ رہے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے دور شریعت میں نماز اور تزکیہ یعنی زکوٰۃ کا مختلف اشکال میں کانسیپٹ رہا ہے۔ یہ فزیکلی انسانی اعضاء میں ایک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور روحانی سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اپنے رب سے مناجات اور دعا کی شکل میں انسانی اعضاء سکون محسوس کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ نماز میں قرآنی آیات کو سمجھ کر پڑھنے سے غیر معمولی حوصلہ اور ہمت ملتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ نماز ہمیں ڈسپلن اور مینجمنٹ سکھاتی ہے، جس کی بد نظمی بھی ڈپریشن کی ایک وجہ ہے۔ صبر کرنے کے ثمرات اور بے پناہ فائدے اپنے اندر خود بہت ساری بھلائی سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہے کہ اللہ صبر کے عوض ہمارے ساتھ ہے۔ میری بہنیں، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے، اور یہ بات خاص طور پر دھیان رکھیں کہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کے عوض اللہ تعالی رب العالمین اپنے بندوں کو جو اجر عطا کریں گے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن میں انبیاؤں کے واقعات بتانے کا مقصد ہے کہ ان کے صبر کے واضح کرنا کہ کیسے کیسے مقام پر ہمیں بھی صبر کرنا ہوگا اور پھر اللہ ہمیں کیا مقام دیں گے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جو صبر کی مثال قائم ہوئی وہ ایک داعی کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر جس طرح صبر کیا وہ ایک بیماری میں مبتلا شخص کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے غلطی ہو جانے پر جس طرح مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے اللہ رب العالمین کو پکارا، وہ ایک گنہگار کے لیے امید کی کرن ہے کہ اس کا رب ضرور استغفار کرنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طرح اپنی عزیز اولاد یوسف علیہ السلام کے کھونے پر صبر جمیل کیا، وہ ایک اولاد کے غم کے مارے کے لیے بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنوں کے دیے ہوئے غم کو جس صبر سے برداشت کیا، اپنی عزت و عفت بچانے کے لیے قید کی تکلیفیں سہیں کہ جیلوں میں بند بے گناہ قیدیوں اور اپنے عزیزوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے اندھیروں میں روشنی کا کام کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ساری زندگی اپنے عزیز تر چیزوں کی قربانی پر صبر کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ باپ ہو، گھر ہو، خاندان ہو، مرتبہ ہو، دولت، شان و شوکت ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، یا اپنی جان ہی کی نہ ہو۔ تو میری بہنیں، کہ اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا چھوڑ دیا؟ نہیں نا۔ آپ علیہ السلام کے ان کے صبر و قربانی کے عوض دنیا بھر کے لوگوں کی امامت اور خلیل اللہ جیسے آنر سے نوازا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا، جبکہ سارے راستے فرعونیت سے بچنے کے لیے بند ہو چکے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر میری بہنیں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر نبوت اور دعوت اسلام سے لے کر ہجرت اور جنگوں کی کیفیت سے لے کر لوگوں کے معاملات پر جو صبر کا مظاہرہ کیا، وہ ہم امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ غار ثور میں جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و توکل کی مثال قائم کی، وہ آج کے مشکل وقت میں ہمارے لیے رگ جان کا کام کرتی ہے۔ جب دشمن بالکل سر پر آ کھڑا ہوا غار ثور کے دہانے پر کہ وہ سر تھوڑا سا نیچے جھکا لیتا تو دونوں حضرات پکڑے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سنہری الفاظ فرمائے، میری بہنیں اسے اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیجئے اور تسبیح کے مانند ورد کیجئے۔ وہ الفاظ تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے نبی کی مدد نہ کرو تو کیا ہوا؟ اللہ اس وقت اس کی مدد کر چکا ہے جبکہ وہ دو میں کا دوسرا تھا، اور وہ اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، میری بہنیں غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔
بس ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان و توکل کریں جیسا کرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، استغفار کریں، اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لیں، موت کو کثرت سے یاد کریں اور اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کی کمی بیشی پر دل آزردہ نہ کریں، ہر حال میں اپنے رب کا صبر و شکر کریں، نماز قائم کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باجماعت نماز کا اہتمام کریں، مزاج میں ٹھہراؤ، سکون اور نرمی پیدا کریں اور اپنی زبان پر لگام لگائیں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے رب سے نماز میں سجدے کی حالت میں مناجات کریں کہ اے میرے رب غفور، میں اپنے تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ وہ رب جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمام بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہ تمام کائنات زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ترجمے سے قرآن پڑھیں، اچھے موضوع پر درس سنیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے بہت سے بہترین کاؤنسلرز یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائیں گے جو گھر بیٹھے ہماری ذہنی تسکین کا باعث بنیں گے۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں کا تذکرہ کریں اور اس کے معنی و مفہوم کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی مختلف کتابیں اور لیکچرز وغیرہ یوٹیوب پر مہیا ہیں جو ہماری بہترین رہنمائی کریں گے۔ میری بہنیں، میرا دوسرا پوائنٹ ہے توکلت علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے اور ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے توکلت علی اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگین یہاں پر انبیاؤں کا توکل ہمارے لیے مثال ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے بڑے سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا، کبھی باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور دشمنوں کے بڑے سے بڑے داؤ پیچ اور سازشوں کا مقابلہ کیا۔ دنیا میں اللہ کے اذن سے سرخرو ہوئے اور آخرت میں صدیقین اور صالحین میں ہوں گے انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ ایک کے بعد ایک بیٹوں کے غم جھیلنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے جامع الفاظ ادا کیے جو میرے اور آپ کے عمل کے لیے اللہ نے قرآن میں نقل کیے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ بے شک میں اپنا غم اور حزن اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری بہنیں، ہم اپنے رب پر ویسا توکل کریں جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اسی پر بھروسہ کریں، بے شک وہی کا اساس ہے، وہی ولی ہے، وہی مولا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کی تسبیح پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تمام بہترین تسبیحات کی شکل میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفے دیے ہیں، اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ضرور نصیب ہوگا اور ضرور رب پر توکل کی کیفیت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ میری بہنیں، میرا تیسرا پوائنٹ ہے امید۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ امید جیسے ہم حسن ظن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو میری بہنیں، ہم اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان کریں کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ آج بھی جو حالات اور معاملات ہیں اس کے متعلق بھی میرے رب نے میرے حق میں کچھ بہتری کا ہی فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو میری بہنیں، ہمارے رب سے بڑھ کر ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم سے کئی ماؤں سے، 70 ماؤں سے اور کئی ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے یہ امید، حسن ظن رہنا چاہیے کہ ہمارا رب آج بھی ہمارے حق میں اس کی کچھ مصلحتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی سمیٹے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے۔ میری بہنیں، بات کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہاں ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے۔ میری بہنیں، اللہ سے دعا کریں کہ مالک ہمیں تنگی تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ لگی آسانی کو بھی ہم پر ظاہر کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امید اللہ رب العالمین سے کریں، اور ظاہر ہے میری بہنیں، اچھی صحت اور اچھی سوچ ہی ہمیں پازیٹیو تھنکنگ دے سکتی ہے۔ اس کے لیے اچھی صحت اور اچھی سوچ کے لیے ہمیں حلال و طیب رزق کا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے۔ آپ نے یہودیوں کے ایک برانڈ نیسلے کا ایڈ تو دیکھا ہی ہوگا، اس پر ان کا ایک سلوگن ہوتا ہے کہ ایٹ ہیلدی اینڈ تھنک بیٹر۔
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی صحت ہے اور سوچ کا معاملہ ہے وہ پازیٹیو رکھنے کے لیے ہم اپنی ڈائٹ کی طرف بہت زیادہ خیال رکھیں۔ حدیث رسول ہے کہ کم خوری میں صحت ہے اور اچھی صحت اچھی سوچ کی ضامن ہے۔ پھر اس کے بعد میری بہنیں، نہ صرف ہم اپنے جسم کی غذا کے ہی بندوبست میں لگے رہیں جو کہ ہم اب تک کرتے آئے ہیں، بلکہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے روح کی غذا، کیونکہ روح کی بے چینی ہی اصل ڈپریشن کی وجہ ہے۔ عدم توکل اور نماز میں دل نہ لگنا، سستی آنا اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ پہ توکل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ روح کی بے چینی اور ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اور روح کی غذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا تعلق اللہ سے اور وحی سے کٹا تو ضمیر بے چین ہو گئے، سکون غارت ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم زندہ مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ مادی اسباب فراغت سے ہونے کے باوجود لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ دل کی بے اطمینانی اور بے سکونی ہے۔ جی ہاں میری بہنیں، میرا اگلا پوائنٹ ہے ذکر الہی اور 5واں پوائنٹ ہے دعا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، سن لو۔ بہت اللہ نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان میسر آتے ہیں۔ یہ ہمیں کسی میلے ٹھیلے کلب موسیقی میں نہیں ملے گے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملے گے۔ اور اس کے ذکر کے سورسز یعنی ذریعے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ سے بات کرنا یعنی نماز، اور اللہ کی باتیں سننا یعنی تلاوت قرآن۔ تسبیح، دعا، مناجات، وہ تمام کام جس کو کرنے سے اللہ راضی ہو وہ ذکر الہی کے ضمن میں آتے ہیں، چاہے وہ اپنے اور اپنے گھر کی صفائی کا معاملہ ہو جو نصف ایمان میں شامل ہے، حسن اخلاق سے لوگوں سے بات کرنا ہو، کسی کو حوصلہ دینا ہو، کسی کی کوئی مشکل یا تنگی میں مدد کرنی ہو، عیادت ہو، تعزیت ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، کسی مسکین کو کسی بھی قسم کی کوئی راحت پہنچانی ہو، کسی کو اچھا مشورہ ہی آپ دے دیں، کسی کی طرف مسکرا کر ہی آپ دیکھ لیں، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ عمل صالح ایمان کی شرط ہے۔ ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا کہ ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو ابن آدم کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین تو اللہ ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تب اللہ فرمائے گا کہ وہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح سے باری باری کہ میں پیاسا تھا اور میں بے لباس تھا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور ابن آدم کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیسی پیاس اور تجھے کیسی بے لباسی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو فلاں میرے بندے کو لباس پہنا دیتا، اسے پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسلامی شاعر کو کرنے کے بعد یعنی حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور عمرہ، حج وغیرہ کو کرنے کے بعد حقوق العباد کو اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہی تو عبادت اور ذکر الہی میں شامل ہے۔ نیکی کرنے کے بعد جو نفس سکون اور خوشی حاصل کرتا ہے وہ بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاءوں کے واقعات میں ان کی زندگی کے مختلف معاملات اور مقامات پر دعا ہی وہ ہتھیار نظر آتی ہے جو انہیں تھامے ہوئے اور اللہ سے جوڑے ہوئے رکھتی ہے۔ یوں تو قرآن اور حدیث میں مسنون دعاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ملتا ہے۔ غم و حزن سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مجموعی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، جس کا ایک آدھ کا میں تذکرہ یہاں کرتی چلوں۔ اس میں ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال، اور دوسری دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اس طرح کی اور بھی کئی جامع دعائیں ہمیں قرآن اور حدیث میں مل جائیں گی جو ہمارے لیے ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کا کام دے گی۔ انسانی سائیکولوجی ہے میری بہنیں کہ اگر ہم کسی سے اپنا غم بیان کر دیں، روئیں، فریاد کریں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کام انسانوں کے سامنے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں غیبت، چغلی اور شکوے شکایتوں کا شائبہ پایا جاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو میری بہنیں ان انسانوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کو اپنا غم خوار بنائیں، تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں، کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں جس میں ہم تنہا ہوں، حالت اعتکاف میں بیٹھ جائیں دنیا سے کٹ کر، اللہ کے بہترین ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، بغض اور حسد باقی نہ رہنے دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کی طرف ترجیح دیں۔ میری بہنیں، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔
تو میری بہنیں، اللہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے باتیں کرنا، آج ہم دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دنیا سے کاٹ دیا، ہمیں کتنا بہترین موقع دیا کہ ہم اپنے رب سے جڑ جائیں، اس کی محبت اور معرفت حاصل کریں۔ سنہری موقع ہے میری بہنیں، یہ ہم پر ہے کہ ہم اس وقت کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فیوچر میں عبرت بنے یا نصیحت بنے۔ تو میری بہنیں، دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اللہ سے اپنے معاملات اور حالات کو بیان کریں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ میری بے بسی کا عالم، تیرے کن کے منتظر، میرے مہربان، دکھا دے فیغون کا نظارہ۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور صرف وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرے راستے کی ہدایت کی پیروی کریں۔ میری بہنیں، میرا چھٹا پوائنٹ ہے اسباب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کوشش اور دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ توکل اور دعا کا راستہ بتایا۔ نہ صرف تقدیر پر توکل کر کے بیٹھنے میں سمجھداری ہے اور نہ ہی صرف اسباب پر نظر ہو کہ نتیجہ ہماری ہی مرضی کے مطابق ہوگا، دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر اللہ جو چاہے گا ہمارے حق میں بہتری کا اور خیر کا معاملہ کریں گے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے ہی اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ خیر، تو ہم بات کر رہے تھے اسباب کی۔ پیچھے جن پوائنٹس پر ہم نے بات کی وہ تمام اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور چیزوں کو بھی اس میں ایڈ کریں جو ہمارے نفس و ذہن کو راحت فراہم کریں گے۔ مثلاً ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں کچھ یوگا ایکسرسائز، میڈیٹیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں جو ہمارے ذہن کو سٹریس فری رکھتے ہیں۔ بے شک نماز تو اس میں اول نمبر پر ہے اگر ہم دیکھیں۔ اس کے علاوہ کھلی ہوا میں ہم چہل قدمی کر سکتے ہیں، واکنگ وغیرہ پہ جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے نیگیٹو انرجی جو ہے ہماری باڈی سے دور ہو جائے گی۔ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں ہم، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ کام کے دوران ذکر الہی، تسبیح وغیرہ کا ورد کرتے رہیں، کچھ اچھے لیکچرز وغیرہ سنیں۔ اپنے پسندیدہ مشغولات کو اس میں جو ہے ہم شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو پینٹنگ پسند ہے، کوئی میری بہن بہت اچھا مہندی لگاتی، مہندی آرٹ جانتی ہیں۔ آج الحمدللہ بہت سارے آرٹس جو ہیں ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، مختلف آرٹس ہیں۔ آپ کو جو پسند ہے، ہنسی مذاق کی کوئی بات جس میں کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو یا حدود اللہ جو کراس نہ کرتا ہو، کوکنگ وغیرہ، سلائی ہے، کسی بھی قسم کا آرٹ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں کیجیے، بچوں کے ساتھ کچھ اچھا وقت اسپینڈ کیجیے، انڈور گیمز وغیرہ کھیلیں، لیوڈو وغیرہ ہے، کیرم ہے۔ موبائل، اس آفت کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں جس نے ہمارا سارا وقت اور سکون غارت کیا ہوا ہے، کیونکہ میری بہنیں زیادہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے اور زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ رہنا یہ ہمیں احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر اور ان کی تمام چیزیں دیکھ کر جو ہے دل اندر ہی اندر گڑتا ہے اور اس کے بعد ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، خود بھی جو ہے ریاکاری اور نظر بد کی وبا میں گرفتار ہو کر غم و حزن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے موبائل صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ خیر، موبائل اپنے اندر ایک طویل موضوع لیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ شوہر بیوی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب سب کو خاطر میں لائیں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان سے بہت اچھی باتیں کریں، انہیں دعائیں دیں۔ میری بہنیں، دعائیں یہ اتنی بہترین تحفہ ہے دینے کے لیے کہ آج اس میں بھی لوگ بہت بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے، اس لیے وہ دعا سکھائی گئی نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ تو دعائیں دیں۔ فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کے لیے بھی وہی کچھ ہو جو اس نے کہا، اپنے بھائی سے کہا، تو دعائیں دیں، اچھی اور دل کو خوش کرنے والی باتیں کریں، غیبت، چگلی سب سے کلی پرہیز کریں، مناسب موضوع پر بات کریں، کیونکہ میری بہنیں غیبت اور چگلی کرنے کے بعد بخدا اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں ضمیر میں کہ جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو حد درجے بچائیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے، اس تمام باتوں سے پرہیز کریں ہر حال میں، الحمدللہ علی کل حال۔ انشاءاللہ آپ ضرور اچھا محسوس کریں گے۔ گھر کے اخراجات کو لے کر اسپیشلی آج لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ظاہر ہے فائنینشلی بہت سے گھروں میں بہت زیادہ ایشوز بنے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ تو بیوی ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس میں ایک بہت بڑا کردار میری بہنیں ادا کر سکتے ہیں۔ وقت اور حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اپنے شوہر کا آج اسے فزیکلی مینٹلی اس کو سپورٹ کریں، فائنینشلی اگر ہم کر سکتے تو وہ بھی اس کو ضرور کریں، اور نہیں اگر کچھ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ اخراجات کے لیے انہیں تنگ نہ کریں۔ میری بہنیں نیڈس کی طرف دھیان دیں، وانٹس کو کلی طور پر چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں قرآن میں فرمایا نا، اسراف کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں۔
سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 26، جس کا ترجمہ ہے کہ رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف یعنی بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہمیں اعتدال سے خرچ کرنے کی تعلیم تو دے ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں صدقہ کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو میری بہنیں، یہ آیت سن کر تو کچھ سمجھ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری ہی خواہشیں ختم نہیں ہو رہی، صدقہ کہاں سے کریں، ہمیں ہی اپنی ضروریات کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میری بہنیں، جب ہم اسراف سے ہاتھ روکیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ اس میں اتنی برکت دیں گے کہ ہم صدقہ بھی کریں گے، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت عین ممکن ہے جب ہم اسراف سے اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ دیکھیں، سپر مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں گروسریز کے شاپنگ کے لیے، تو اپنی ٹرالی میں ہم دیکھیں کہ اس وقت کون سی ایسی اشد ضرورت کی چیز ہے کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ ٹوائلٹ کلینر مان لیجیے فار ایگزامپل، اگر ہم 4 چیزیں لیتے ہیں ایک ٹوائلٹ کو کلین کرنے کے لیے، تو 4 in 1 والی کوئی ایک ٹوائلٹ کلینر لے لیں۔ اسی طرح سے ہم کچن میں دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا کام بآسانی چل سکتا ہے۔ اس طرح سے ہماری بہت ساری اسراف ہم دیکھیں کہ ہماری شاپنگ لسٹ ہے وہ کٹتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے الحمدللہ اس میں کافی حد تک بچت ہوگی اور برکت ہوگی۔ اسی کو میری بہنیں حکمت بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن میں خیر کثیر کہا گیا۔ اللہ ہم سب کو حکمت جیسی دولت سے نوازے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ گھر میں بار بار پریشانیوں اور غموں کا تذکرہ کرنے سے پرہیز کریں، ایسا تھا، ایسا ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ ایسی تمام نیگیٹو باتیں بالکل نہ کریں۔ بچوں کے سامنے، شوہر کے ساتھ بھی اگر کوئی کسی بات کا ڈسکشن ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہلکا پھلکا اس ٹاپک کو رکھیں، اس کو جلد از جلد ختم کر دیں۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا بنائے رکھیں، دسترخوان پر بیٹھیں، ایک ساتھ کھانے کو بیٹھیں، خوش گپیاں کریں، ہے نا، ماضی کے حالات کا تذکرہ نہ کریں، ان واقعات پر مٹی ڈالیں۔ میری بہنیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے۔ تو مطلب ہم سب کی زندگی میں ضرور ایسے لوگ اور حالات و واقعات آئیں گے جو ہماری ڈپریشن کی وجہ بنیں گے۔ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ تو انہیں اپنے اعصاب پر بالکل سوار نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے میری بہنیں، کچھ لوگ اور معاملات اور حالات تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں گدھے پر بھی سوار نہیں کیا جا سکتا، وہ اس لائق بھی نہیں ہوتے، اور بخدا ہم انہیں اپنے اتنے قیمتی اعصاب پر سوار کر کے کھیلتے اور گھلتے اور گڑتے رہتے ہیں، اور بخدا ان لوگوں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے ہمیں اس وقت اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، کبھی ہم سکون سے بیٹھ کے اس پہ سوچیں، غور و فکر تو کریں اور اللہ کا شکر تو ادا کریں۔ ان نعمتوں کو کس طرح ہم اپنے حق میں آج بھی سکون اور خوشی کا باعث بنا سکتے ہیں، انہیں کیسے انجوائے کر سکتے ہیں، وہ راستہ نکالے۔ جو چلا گیا اس پہ چکنا چھوڑ دے، جو ہے اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں بہت کچھ ہے، الحمدللہ بہت کچھ ہے، تو اس پر ہم غور و فکر کر کے اس سے جو ہے ہم کس طرح سے خوشی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں۔ بخدا ڈپریشن میں گئے ہوئے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے میری بہنیں کہ وہ حال میں یعنی پریزنٹ میں نہیں جی رہے ہوتے ہیں، یا تو ماضی کی تلخ یادوں کا غم، وہ ماتم ہی نہیں ختم ہوتا، اور مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا نا کہ ہم حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم مختلف شبہات میں پڑھ کر خوف کھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ ماضی کے غموں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کر لیں، ہے نا۔ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ میری بہنیں، کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے اس اجر کا وعدہ کیا، تو پھر جو چلا گیا اس پر کیا غم منائیں بتائیں آپ؟ تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین خوشخبری ہے، بہت بہترین اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے مالک، اسے لیٹ اٹ گو کر دیں، ماضی کو مٹی ڈالیں اس پر، اور آنے والے کے بارے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میں اللہ پر توکل کرتی ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر بتائیے میری بہنیں، کیا بچا آج جس کو ہم سرے سے اگنور کر دیتے ہیں یا گوا دیتے ہیں، اور اسے بھی غمزدہ ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ تو اسی لیے میری بہنیں، خوش رہیں، خوش رکھیں کا فارمولہ اپنا لیں، یقین مانیں ہم خود ہی اپنے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہی رنج و علم کا پتلا بنے رہیں تو کوئی بھی انسان ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدل نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی، یعنی ہمیں خود ہی ایفرٹ لگانا ہے، ہمیں خود ہی اپنی روح کی غذا کا انتظام کرنا ہے، سکون اور اطمینان کو تلاش کرنا ہے۔ میری بہنیں، ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ جب ہم خود اچھے حالات اور معاملات میں اپنے گھر کا ماحول تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے لگے ہمارے بچے بھی سٹریس فری ہو جائیں گے، ہمارے شوہر اور ہم سے اور لگے رشتے انشاءاللہ ہم ان کو بھی حوصلہ دیں، ہے نا، جو پازیٹیو تھنکنگ دیں آپ کو، ایسے لوگوں سے بات کریں، جو اور آپ کو غمزدہ کر دیں ایسے لوگوں سے بات کرنے سے اگنور کریں، بلکہ انہیں بھی آپ پازیٹیو تھنکنگ دیں، ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ راحت جو ہے اس میں
مل سکتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور میری بہنیں، میرا آخری پوائنٹ ہے قناعت، یعنی جو مل گیا اس پر صبر کر لینا خوش دلی کے ساتھ، کہ جس کی ہمیں دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، بہت بہترین اور جامع دعا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے رکھی ہے تم اس کی خواہش مت کرو۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا، کتنا اور کب کیسے دینا ہے۔ حسد کے مادے سے پاک رہیں، کیونکہ یہ بھی ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ قناعت اختیار کریں، جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہمارے پاس ہے اس میں انجوائے کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر و شکر، قناعت، نماز قائم کرنے والا بنائے۔ جو بھی ہم نے سنا اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہر مشکل وقت میں ہمیں صبر جمیل کی توفیق دے کر اس پر بہترین اجر عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں اور تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دے، ہماری نحوست کو برکت میں، غم و حزن و پریشانیوں کے دل کے سکون اور اطمینان میں تبدیل فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات، تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔